علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک حدیث لائے ہیں رفع دین سے متعلق کہ رفع دین کب کب کرنا چاہیے۔ یہ ایک ہی حدیث سے مولا علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کس طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو مولا علی اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے اور تکبیر کہتے۔ جب بھی تکبیر کا لفظ ہوگا تو اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، پھر رکوع کے بعد یعنی کہ رکوع پورا کرنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کرتے۔ تو یہ ہو گئے تین طریقے کے رفع دین۔ اب چوتھا رفع دین وہ بیان کرتے ہیں جب 2 رکعت پوری کر لیتے اور تیسری میں کھڑے ہوتے تو پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹھنے کے وقت رفع دین نہیں کرتے تھے، اور سجدوں کے بیچ میں رفع دین کرنے کی ایک حدیث ہے جو کہ ضعیف ہے، مگر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عمل ثابت ہے، یہ بھی صحابی رسول تھے، تو لہٰذا یہ عمل بدعت نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے سجدوں کے بیچ میں رفع دین تو اس کا وہ عمل بدعت نہیں ہے، کر سکتا ہے، مگر پریفریبل کیا چیز ہوگی؟ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی جا رہی ہے۔ تو پریفریبل یہ ہے کہ 4 طریقے کے رفع دین ہیں، ہمیں وہ چاروں کرنے چاہیے۔ پہلا نماز کے شروع ہوتے وقت، دوسرا رکوع سے پہلے، تیسرا رکوع کے بعد، اور چوتھا 2 رکعت پوری کرنے کے بعد جب ہم تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تب۔ تو یہ 4 طریقے کے رفع دین ہوئے۔ رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد ہر رکعت میں کرنا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کون تھے۔ جو اشکال آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ پہلے رفع دین ہوتے تھے اور بعد میں نہیں ہوتے، تو وہ پتہ چلے گا مولا علی علیہ السلام کے بارے میں جاننے سے کہ یہ کون تھے۔ السلام علیکم۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جتنی حدیث مولا علی علیہ السلام کے متعلق ان کے فضائل میں آئی ہیں، اتنی حدیث کسی کے بارے میں بھی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیثیں نہیں ہیں اتنی زیادہ جتنی ایک ہی حضرت علی کے بارے میں ہے۔ چاہے وہ حضرت ابو بکر ہوں، چاہے وہ حضرت عمر ہوں، چاہے وہ حضرت عثمان ہوں، ان سب کی ملا بھی لی جائیں، اس کے باوجود بھی مولا علی علیہ السلام کے برابر ان کی حدیثیں نہیں ہیں۔ اب اس کے آگے چلتے ہیں کہ مولا علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر وقت تک رہے، یعنی یہاں تک کہ انہوں نے تدفین بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انہوں نے ہی غسل دیا، یعنی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر وقت تک چھوڑا ہی نہیں۔ یہاں سے یہ اشکال ختم ہوتا ہے کہ مولا علیہ السلام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز بتاتے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں ان کا آخری عمل، چونکہ وہ ان کے آخر وقت تک ساتھ تھے، انہوں نے کبھی چھوڑا ہی نہیں۔ وہ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو، اگلے جے پی جی میں آپ کو پتہ چلے گا کہ مولا علی علیہ السلام سب سے پہلے اسلام لانے والے لوگوں میں تھی، یعنی کہ 4 لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا: حضرت ختیجہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو بکر۔ تو ان 4 کی جو ترتیب ہے وہ اسی طریقے سے ہے۔ مولا علی علیہ السلام اور حضرت ختیجہ کے بارے میں ڈفرینس پیدا ہوتا ہے کہ کس نے ان دونوں میں سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، مگر اس کو بھی ہم دور کر سکتے ہیں کہ اگر یہ بات مانی جائے کہ 2 جنسوں میں بانٹ دی جائے انسانوں کو، مرد اور عورت، میل اینڈ فیمیل، تو عورتوں میں یعنی کہ فیمیل میں حضرت ختیجہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں،
اور مردوں میں یعنی کہ میل کیٹیگری میں چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو اس میں حضرت علی، اور تیسرا نمبر حضرت زید بن حارثہ کا ہے، اور چوتھا نمبر ہے حضرت ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں جو بالکل ہی آپ کی چیزوں کو کلیئر کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے با جماعت نماز پڑھنے والے بھی مولا علی علیہ السلام تھے، جنہوں نے نماز حرم میں پڑھی تھی حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اب حضرت علی کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کون تھے۔ حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع سے شامل تھے، یعنی کہ سب سے پہلے اسلام لانا، اس کے بعد سب سے پہلے نماز کا ادا کرنا، سب سے پہلے اسلام کا لانا، سب سے پہلے نماز کا ادا کرنا، اور ان کی فضیلت میں سب سے زیادہ حدیثیں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے، اور تدفین بھی انہوں نے ہی کری، انہوں نے ہی غسل دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، سوائے ایک موقع کے، وہ جو جنگ تبوک کے دوران جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کر دیا کہ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے، وہ کافی پریشان ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، چونکہ حضرت فاطمہ الزہرا کی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طبیعت خراب تھی، ان کی تیمارداری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو چھوڑ کے گئے تھے، ورنہ پہلے دن سے آخر وقت تک مولا علیہ السلام حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، انہیں کبھی نہیں چھوڑا۔ تو لہٰذا جب وہ کوئی حدیث بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو وہ بتاتے ہیں پہلے سے لے کے آخر تک کا عمل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی عمل ثابت ہے شروع سے لے کے آخر تک، بغیر رفع دین کے ثابت ہی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں ایک بڑا اشکال دور ہو گیا ہوگا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے کرتے تھے بعد میں نہیں کرتے تھے۔ تو مولا علی علیہ السلام کی یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ پہلے بھی کرتے تھے اور بعد میں بھی کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مولا علی علیہ السلام ان کے بعد بیان کر رہے ہیں، اور جو کہ سب سے پہلے ساتھ تھے، سب سے پہلے نماز ادا کری اور تدفین تک ساتھ رہے، کبھی چھوڑے ہی نہیں سوائے جنگ تبوک کے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے چھوڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔